اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب نماز خوف کا بیان، حدیث نمبر 1942، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کے وقت ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے تھا۔ پھر یہ گروہ چلا گیا اور دشمن کے آگے گروہ اول کی جگہ کھڑا ہوا، اور گروہ اول آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایک رکعت ادا کی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہر گروہ نے ایک ایک رکعت اپنی الگ الگ ادا کر لی۔ حدیث نمبر 1943، اردو ترجمہ۔ سالم بن عبداللہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ وہ بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خوف کا فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے جیسے اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 1944، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھی۔ بعض دن اس طرح کی ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور ایک غنیم کے آگے، اور آپ نے لوگوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھی۔ پھر وہ لوگ غنیم کی طرف گئے اور دوسرے آئے اور ان کے ساتھ بھی ایک رکعت پڑھی۔ پھر دونوں گروہوں نے اپنی اپنی دوسری رکعت ادا کر لی، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب خوف اس سے بھی زیادہ ہو تو سواری پر یا کھڑے کھڑے اشارے سے پڑھو۔ حدیث نمبر 1945، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں حاضر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خوف میں۔ پھر ہم سب نے وہ 2 صفیں کیں حضرت کے پیچھے، اور اس وقت دشمن ہمارے اور قبلے کے بیچ میں تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر اولیٰ کہی اور ہم سب نے بھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم سب نے بھی۔ پھر آپ نے اور ہم نے رکوع سے سر اٹھایا، پھر سجدے کو جھکے، آپ بھی اور وہ صف بھی جو آپ کے قریب تھی، اور دوسری صف دشمن کے آگے کھڑی رہی۔ پھر جب حضرت سجدہ کر چکے اور وہ صف بھی جو آپ کے قریب تھی کھڑی ہو گئی تو پیچھے کی صف والے سجدے میں گئے، اور جب کھڑی ہو گئی پیچھے کی صف آگے ہو گئی اور آگے کی پیچھے ہو گئی، اور رکوع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم سب نے آپ کے ساتھ رکوع کیا، یعنی دونوں صفوں نے۔ پھر آپ نے اور ہم سب نے سر اٹھایا، پھر آپ سجدے میں گئے، اور اس صف کے لوگ جو آپ کے پاس تھے کہ وہ پہلی رکعت میں پیچھے تھے سب سجدے میں گئے، اور پچھلی رکعت میں پیچھے تھے سب سجدے میں گئے، اور پچھلی صف دشمن کے روبرو کھڑی رہی، یعنی جو پہلی رکعت میں آگے تھی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر چکے اور وہ صف جو آپ کے پاس تھی تب پچھلی صف سجدے میں جھکی اور انہوں نے سجدہ کیا، پھر سلام پھیر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم سب نے، جابر رضی اللہ عنہ نے کہا جیسے آج کل تمہارے چوکیدار تمہارے سرداروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1946، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاد کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ایک قوم سے قبیلے بنی جہینہ کی، اور وہ بہت لڑے۔ پھر جب ہم ظہر پر پڑھ چکے مشرکوں نے کہا کاش کہ ہم ان پر ایک بارگی حملہ کرتے تو ان کو کاٹ ڈالتے، اور جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ذکر کیا، اور مشرکوں نے کہا کہ ان کی اور ایک نماز آتی ہے کہ وہ ان کو اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ پھر جب عصر کا وقت آیا ہم نے 2 صفیں باندھ لیں، یعنی آگے پیچھے، اور مشرق قبلہ کی طرف تھے، اور تکبیر اولیٰ کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم سب نے، اور رکوع کیا آپ نے اور ہم سب نے، یعنی دونوں صفیں رکوع تک شریک رہیں۔
اور سجدہ کیا آپ نے اور پہلی صف نے۔ پھر جب آپ اور پہلی صف کھڑی ہو گئی، دوسری صف نے سجدہ کیا اور اگلی صف پیچھے اور پچھلی آگے ہو گئی اور اللہ اکبر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم نے، اور رکوع کیا آپ نے اور ہم سب نے، اور سجدہ کیا آپ کے ساتھ صف اول نے، اور دوسری صف ویسی ہی کھڑی رہی۔ پھر جب دوسرے بھی سجدہ کر چکے تو سب بیٹھ گئے اور سب کو سلام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو زبیر نے کہا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے ایک بات اور بھی کہی ہے جیسے آج کل یہ تمہارے حاکم کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1947 اردو ترجمہ۔ سہل بن ابی حشمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کے ساتھ نماز خوف یوں ادا کی کہ اپنے پیچھے 2 صفیں کی اور اگلی صف جو آپ کے قریب تھی ان کے ساتھ 1 رکعت پڑھی اور پھر کھڑے رہے، یہاں تک کہ جو لوگ آپ کے پیچھے تھے انہوں نے 1 رکعت اپنی باقی ادا کر لی۔ پھر وہ پیچھے ہو گئے اور پیچھے والے آگے ہو گئے، پھر آپ نے ان کے ساتھ 1 رکعت پڑھی اور بیٹھ گئے، یہاں تک کہ جو آپ کے پیچھے تھے انہوں نے 1 رکعت باقی ادا کر لی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ حدیث نمبر 1948 اردو ترجمہ۔ سہل بن خوات رضی اللہ عنہ نے ایسے کسی شخص سے روایت کی جس نے نماز خوف پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات الرقاع کے دن۔ ایک غزوہ کا نام ہے، اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پیروں کو چیتھڑے باندھے تھے کہ ایک گروہ نے صف باندھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھی اور ایک گروہ غنیم کے آگے رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کی صف کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، پھر آپ کھڑے رہے اور اس صف والوں نے اپنی نماز پوری پڑھ لی، پھر وہ چلے گئے اور دشمن کے آگے پورا باندھ لیا اور دوسرا گروہ آیا اور آپ نے ان کے ساتھ 1 رکعت باقی ادا کی، پھر آپ بیٹھے رہے اور ان لوگوں نے اپنی نماز پوری کر لی، پھر آپ نے ان سب پر سلام کیا۔ حدیث نمبر 1949 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم ذات الرقاع تک پہنچے۔ رقاع ایک پہاڑی کا نام ہے، تو ہماری یہ چال تھی کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے۔ پھر ایک دن ایک مشرک آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک درخت میں لٹکی ہوئی تھی، اس نے تلوار لے کر میان سے نکالی اور آپ سے کہا کہ کیوں تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کون تمہیں میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ مجھے بچا سکتا ہے تیرے ہاتھ سے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کو دھمکایا اور اس نے تلوار میان میں کر لی۔ اتنے میں اذان ہوئی نماز کی، تو آپ نے ایک گروہ کے ساتھ 2 رکعت پڑھی اور آپ کی 4 رکعتیں ہوئیں اور سب کی 2 رکعت۔ حدیث نمبر 1950 اردو ترجمہ۔ ابی سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے روایت کی جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف کی اور پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کے ساتھ 2 رکعت اور پھر دوسرے گروہ کے ساتھ 2 رکعت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی، ہر گروہ کے ساتھ 2 رکعت۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1942 سے 1950 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔